تو ڈو یو تھنک کہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہے؟ فار مدرس اسپیسیفکلی کچھ بچوں کا ریسیپٹیو ٹائم اسکولنگ سے پہلے جو 3-4 سال گھر ہے وہ ماما اور بابا دونوں کو آبزرو کرتے ہیں. غمی سیلف اسٹیم بچے کا پارٹیسپیٹ کرنے کو دل نہیں ہے. چھوٹے سیشنز کروا لیں بچوں کو کہ ان کو پتا ہو کہ اچھا اب میں کنفیوز ہو رہا ہوں. دس ویڈیو از ناٹ اونلی فار پیرنٹس, دس از فار ٹیچرز. السلام علیکم ایوری ون, میرا نام موفم ملک ہے اور آج ہم مینٹل ہیلتھ سیریز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ. جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں ہماری فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ہماری مینٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہے, اور یہ مینٹل ہیلتھ میرا خیال ہے نہ صرف بچے اور بلکہ بڑوں میں بھی بہت زیادہ پرائرٹائز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم اس کی بیسک نیش بات کریں گے. ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں جو آ کے بات کرتے ہیں میں ڈپریشن کا شکار ہوں, انزائٹی کا شکار ہوں. جب ہم اس کے پیچھے کی ٹریگرنگ فیکٹرز دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے ان کا بچپن. ان کے بچپن میں ہونے والے کوئی نہ کوئی ایسے حادثات, یا ان کی اسکول میں ٹریننگ نہیں ہوئی, یا ان کے بچپن میں ٹریننگ نہیں ہوئی, تو وہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ایشوز ہیں, بیہیورل ایشوز ہیں, اینگر مینجمنٹ ہے, وہ جب ایک بلک میں اکٹھے ہوتے جاتے ہیں تو وہ ڈپریشن یا انزائٹی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو آج کے اس سیشن میں ہم بات اسی پہ کریں گے جو ہمارے پری ریکویزٹس ہیں, جو بیسک ہمارے بچوں کی ٹریننگ ہے, ہمارے پیرنٹس کی ٹریننگ ہے, وہ کتنی ضروری ہے اور اس میں ہمیں کن کن ایلیمنٹس کا دھیان رکھنا ہے. تو ہمارے پاس سائیکالوجسٹ موجود ہیں, ہما علی, جو کہ سائیکالوجسٹ, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. مور دین 10 ایئرس کا ان کا ایکسپیرینس ہے اور بچوں کے ساتھ ان کی بہت اچھی, میں کہوں گی, انہوں نے کام کیا ہے, ڈفرینٹ اسکولس کے ساتھ ٹریننگس کروائی ہے. تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں ان کے ایکسپیرینس بھی, اور ہم ان سے ایسی ہیلدی ٹپس لیں گے فار آور کڈس اور پیرنٹس ایز ویل. السلام علیکم, کیسے ہیں السلام علیکم. تھینک یو, آئی ایم ہما اینڈ آئی ایم گڈ, ویری گڈ, الحمد للہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے ہما میں یہی جاننا چاہوں گی, آپ کا اتنا ایکسپوئر ہے, بچوں کے ساتھ آپ نے بہت کام کیا ہے. ابھی میں نے بات کی کہ ہمارے جو بڑوں میں آ کے انزائٹی ڈپریشن کی جو روٹ کوز ہمیں ملتی ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں بچپن کے ارد گرد گھومتی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ ہم کچھ اسپیسیفک ایریاز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وقت کے ساتھ بچہ سنبھل جائے گا, بچہ سمجھ جائے گا, لیکن وہ وقت نہیں آتا اور اس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا مافیا, آئی ووڈ ریلی لائک ٹو سے کہ جو آپ نے اسٹارٹ لیا, اٹ ریئلی گیوز می این ایج ہیئر کہ جو ٹریگرنگ فیکٹرز ہوتے ہیں, بیکاز آئی ہیو اے لاٹ آف کلائنٹس کمنگ اپ جو کہ ایڈلٹ ایج میں ہوتے ہیں, 25, شادی کے بعد آ رہے ہیں, شادی سے پہلے پری میرٹل کنسرنس کے ساتھ آ رہے ہیں. بہت سا جو ٹریگرنگ فیکٹر ہے وہ چائلڈہڈ میں ڈیولپ ہوا. اسکولس میں ڈیسیجن میکنگ, غصہ بہت آتا تھا, کنٹرول نہیں ہوتا تھا. سو یہ چیزیں بلڈ اپ ہوتی جا رہی ہیں. سو دے ڈڈ ناٹ نو واٹ ٹو ڈو ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس وقت ہمارے, اگر ہم بھی اپنے کچھ عرصہ پہلے دیکھ لیں ہمارے ارلی ایئرس میں, تو ہم صرف اس مینٹر کو یاد رکھیں گے جو ہماری ایموشنل ٹچ ہمیں دیتا تھا, یا وہ پوچھتا تھا کہ ہاؤ یو فیلنگ ٹوڈے, وائی یو فیلنگ دیٹ وے. سو وہ ایموشنل ریگولیشن اس مینٹر کے حوالے سے ہمیں یاد رہتی ہے. اور اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں بچوں کے حوالے, اب کے زمانے میں جہاں پہ اسکرین کا سب جگہ ایوری ون نوز, تو یہاں پر بچوں کو یہ بہت ضروری ہے کہ ایموشنل ریگولیشن, سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ جیسی چیزوں سے آگاہ کیا جائے. لاٹ آف ٹائمس اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے کس طرح ریزالو کرنی ہے چیز. سو پیرنٹس, دس ویڈیو, اس ویڈیو کے فاؤنڈیشن سے آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو سے کہ دس ویڈیو از ناٹ اونلی فار پیرنٹس, دس از فار ٹیچرس, اسکول ایڈمنسٹریشنس, کہ ایکیڈیمکس کے ساتھ ساتھ سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ پہ بھی توجہ دیں, بیکاز آج کے آنے والی جو یونیورسٹی کا دور ہے, ایموشنل انٹیلیجنس بہت بڑا رول پلے کرے گا. اچھا, ہمارے بچوں کے دو میرا خیال ہے کروشل ایجز ہوتی ہیں. وہ جب بالکل اسکولنگ اسٹارٹ ہوتی ہے, ایک تو ٹین ایج تو نہیں, سب سے پہلے میں چاہوں گی جو اسکولنگ کا ٹائم ہوتا ہے, جس میں ہمارا بچہ گھر سے زیادہ اسکول میں 8 hours 6 hours گزارا ہے, تو وہاں پہ ہماری اکیڈیمیا کی ٹریننگ تو ہو رہی ہے, لیکن جو ادر ہمارے سوشلز ہیں, سائیکولوجیکل ہیں, ان کی ٹریننگس نہیں ہوتی. وہ ہم کہتے ہیں وقت کے ساتھ اگر بچے کو غصہ کرنا آتا ہے, ضد ہے, گھر سے وہ سیکھ کے وقت کے ساتھ سیکھ جائے گا. تو یہ جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس
اس مائنڈ سیٹ کو ہم کلیئر نہیں کر پاتے. تو آئی وڈ سجیسٹ یو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم بچوں کی اس ایج میں کن کن ایریاز پہ ہمارا کام کرنا ضروری ہے ایز اے پیرنٹس, ایز اے ٹیچر, ایز اے کاؤنسلر, تاکہ ہم انہیں بیسک جو ریزنز ہیں انہیں کو اسی وقت پکڑ لیں اور روٹ آؤٹ کر لیں, تاکہ ہمیں آگے جا کے بچے کی لائف میں مسئلہ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ کچھ بیہیورل کنسرنس یا ہم ان کو کہتے ہیں بیہیورل انڈیکیٹرز, پیرنٹس کو اور ٹیچرس کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ انڈیکیٹرز آج کل بچہ ڈسٹرب دکھ رہا ہے. سو ڈسٹرب ٹو این ایکسٹینڈ کہ وہ گھر آ کے بھی رو رہا ہے, اس کا اسکول جانے کو دل نہیں کر رہا, کلاس میں ہی از ناٹ ایبل ٹو پے اٹینشن, فوکس نہیں ہے, سنتا نہیں ہے بات, بڑا پرومیننٹ جملہ جی فرام پیرنٹ سائڈ, ہی ڈز ناٹ لسن. یہ چیزیں, نیند کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے, یا ہلکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, ڈارک سرکلز آ رہے ہیں بچوں کو, یا وہ بہت ایجیٹیٹڈ ہے. سو یہ سمٹمس تھوڑے سے بیہیویئر انڈیکیٹرس کو کچھ دنوں تک مانیٹر کریں, ناٹ اونلی پیرنٹس اور دا ٹیچرز ایز ویل, کہ وہ دیکھیں کہ یہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اب اس میں اوور دا پیسج آف ایئرس وٹ آئی ہیو ایکسپیرینسز کہ بہت سی وجوہات نکل آتی ہیں. اب ایگزامپل ہے, بلی ہو رہا ہے بچہ, بالکل کامنٹ پاس کر دیا گیا ہے, ہی ڈڈ ناٹ نو واٹ ٹو ڈو, فرینڈز ہیں اگنور کر رہے ہیں, سوشل جان پوچھ کے اس کو بچے کو اگنور کر رہے ہیں, وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, گھر جاتا ہے, روتا ہے, چیختا ہے, اپنے بہن بھائیوں کو مارتا ہے, پیرنٹس ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. سو روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی ضرور کریں کہ یہ آیا گھر اسکول میں فرینڈس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے, مارکس کم آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا پھر ایسا کوئی ایشو کریٹ ہو رہا ہے جو گھر یا اسکول, ناٹ ٹو بلیم کہ جی اسکول کی وجہ سے, لیکن کہاں ہو رہا ہے. سو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ نے دیکھنا ہے یہ سمٹمز اگر آ رہے ہیں, یہ بیہیویئر انڈیکیٹرز تھوڑے سے سائنز آ رہے ہیں لاڈ میں, تو اب مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے. بالکل. اور میرا خیال ہے بلی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارا جو سوشل اسپیکٹ ہے, ہم لوگ بچوں کے ساتھ کنیکشن نہیں بنا پاتے. مطلب ہمیں گھر سے ایک انوائرمنٹ ویسا ملا ہے کہ ہم ہمیشہ سے اکیلے آئسولیٹ رہے ہیں, تو ہمیں عادت ہے کہ ہم کمپنی بھی نہیں بنا سکتے. مطلب ایک ایلیمنٹ میرا خیال ہے یہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے. اور وہ جو آپ نے بلی کی بات کی وہ بہت زیادہ پرائرٹائز پہ ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنے ایموشنس کو نہ ٹیچر سے شیئر کر پاتے ہیں نہ پیرنٹس سے کر پاتے ہیں. اچھا اس پہ میں ایڈ آن یہ کرتی ہوں یہاں پر کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ انڈیکیٹرز آ رہے ہیں, آپ کو روٹ کاز تھوڑا سمجھ آنا شروع ہوتی ہے, اب آپ موو کرتے ہیں ٹورڈز کہ اینگر, غصہ آ رہا ہے بچے کو, تو اب کیا کرنا چاہیے. اس کو ڈیسیجن میکنگ کا ایشو ہو رہا ہے, ہی از ناٹ ایبل ٹو سے, ڈپینڈنٹ ہے بہت زیادہ, جو دوست کہے گا میں نے وہی کرنا, اینڈ ہی از ناٹ ہیونگ دیٹ سیلف اسٹیم انٹیکٹ. تو اس وقت بہت زیادہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. ہیلپ سے مراد ہی نیڈس ٹو بی اویئر آف ہز اون ایموشنس, کہ بھائی مجھے اس وقت غصہ آ رہا ہے, آئی نیڈ ٹو کام ڈاؤن. اور میرا لگے ایڈلٹس کے لیے بھی, جتنے ہمارے آڈینس سن رہی ہے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, سب کے لیے ہے کہ جس وقت غصہ آ رہا ہے تو آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. سو اکوپنگ دا اسٹوڈنٹس کہ میں نے اپنا ٹول باکس اپنی ہی پرسنالٹی میں سے نکالنا ہے. ٹول باکس سے مراد یہاں پر ہے کہ میں نے اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے جب مجھے اتنا شدید غصہ آیا یا مجھے کسی نے ہٹ بیک کیا, میرا فرسٹ ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا, میں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا ہاؤ شوڈ آئی ہیو ڈن دیٹ. فرینڈس بہت تنگ کر رہے تھے, میں نے کیا ڈیسیجن کیا بنانا تھا. سو کانفلکٹ مینجمنٹ ہے, ایگزامز ہو رہے ہیں, اب اس ٹائم پہ میں نے اپنے آپ کی انگزائٹی کو کس طرح بہتر بنانا. سو یہ ٹول باکس بچے کے اندر امبیڈ کیا جاتا ہے. اور میں چاہوں گی کہ آئی ووڈ لو ٹو لسن دس کہ کیا کیا ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو آپ سجیسٹ کرتی ہیں ایز اے کٹ ہمیں امپلیمنٹ کرنی چاہیے, جو خود سے بچے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر بچوں کو نہیں سمجھ آ رہی تو ایز اے پیرنٹس یا ایز اے ٹیچر یا ایز اے ایلڈر کوئی دیکھ رہا ہے کہ اگر بچہ تھوڑی سی ان یوزول ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو ہم نے اس کو کوپ کیسے کروانا ہے, کیا ایسی اسٹریٹجیز ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ پہلے جیسا آپ نے مینشن کیا کہ بچوں کو کیا کرنا چاہیے, دوسرا ایز پیرنٹس واٹ شوڈ یو ڈو, اینڈ ایز اسکول ایڈمنسٹریشن یا ٹیچرس کو کیا کرنا چاہیے. سو جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تو یہاں پر ان کو سب سے پہلے اپنی ایموشنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. سو بیسکلی اسٹارٹس فرام دیئر کہ میں غصے میں آ رہا ہوں, آئی نیڈ ٹو کام ڈاؤن مائی سیلف. میں اپنی فرینڈس سے سپورٹ لے سکتا ہوں, میرے ساتھ کوئی ایڈلٹ ہے تو میں اس سے سپورٹ لے سکتا ہوں, میں ٹیچر سے بات کر سکتا ہوں. ہائڈ نہیں کرنا. اب ہمارے 5, 6, 7, 8 کے جو بچے ہیں
ایموشنس کو ہائڈ کرنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں 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 بتانا نہیں ہے, ڈانٹ پڑ جائے گی. ایگزیکٹلی کیونکہ بہت سی انفارمیشن بچوں کو 6-7 آنورڈس ملنا شروع ہو جاتی ہے, تو بتانا نہیں ہے, پیرنٹس سے گھبرانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر امپورٹنٹ ہے کہ دے نیڈ ٹو شیئر اٹ آؤٹ. سو آل دس چلڈرن ہو آر ہیئرنگ می آؤٹ, میں ان کو یہ کہوں گی کہ آپ نے اپنے ماما پاپا سے چھپانا نہیں ہے, بلکہ ان سے شیئر کرنا ہے جو بھی انفارمیشن ہے. سو وہ گھبرانا والا فیکٹر جو ہے نا نہیں کرنا. اس کے بعد وہی ٹول باکس والی بات کہ جب بچوں کو اکوپ اسکول بھی کرے گا, پیرنٹس بھی کریں گے, تو ان کو پتہ ہوگا اس وقت مجھے غصہ آ رہا ہے, آئی شوڈ واک اوے. میں اس وقت بہتر ہے میں اپنے آپ کو تھوڑا سا چیئر پہ بیٹھا ہوا ہوں, کلاس روم کی انوائرمنٹ کو ہولڈ بیک کروں. جب میں بالکل ٹائم مجھے مل رہا ہے میں ڈیپ بریدنگ کروں, میں پازیٹیو ٹاک کروں. ویری پاورفل ٹول از پازیٹیو ٹاک ٹو یور سیلف. اپنے آپ کو اٹھانا ہے. پڑھنے کو دل نہیں کر رہا گھر میں, بچے کے خود اندر یہ سینس خود ڈیولپ ہو جائے کہ میں نے آئی نیڈ ٹو ورک, میں نے اپنی بیٹرمنٹ کے لیے کروں, میں اپنے پیرنٹس کے لیے نہیں کر رہا. تو وہ سینس آف اٹیچمنٹ ہے. اب آتے ہیں پیرنٹس کی طرف. تو جو میجر رول ہے, ہم صرف یہاں پر میں اوائڈ نہیں کروں گی کہ بہت سے پیرنٹس کا خیال ہے کہ صرف مدر کا رول ہے, ایسا نہیں ہے. بالکل مدر اینڈ فادر بوتھ ہیو رول. رادر دین اس ویڈیو سے اگر آپ یہ اخذ کریں کہ ہم بلیم شروع کر دیں اس ویڈیو کے بعد کہ جی فادر, رادر ہم اس سے یہ کرنا چاہیے کہ دونوں کا کیا پارٹ. بالکل. اور یہاں پہ میں آپ کی بات میں ایڈ کروں گی, بچہ اسکولنگ سے پہلے جو 3-4 سال گھر ہے وہ ماما اور بابا دونوں کو آبزرو کرتا ہے, اور وہ جو ریئیکشن کرتا ہے وہ انہیں کی آبزرویشن کو دیکھ کے کرتا ہے. یہاں پہ اگر ہم اس بات کو کہیں جب میں سارا دن جاب پہ بھی ہوتا ہوں, اگر ایک فادر کا رول ہے, لیکن وین یو کم بیک ٹو ہوم بچہ تب تو آبزرو کر رہا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں میوچل کانسیپٹ کے ساتھ. اچھا, یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں رول ماڈلنگ کی, جو آپ نے بات کی کہ رول ماڈلز بن جائیں, تو آپ کے سامنے بچے کی اسکرین ٹائم بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی. فار مدرس اسپیسیفکلی کچھ بچوں کا ریسیپٹیو ٹائم ہوتا ہے. ریسیپٹیو ٹائم مین صبح کا ٹائم فریش ہے, آپ نے کڈلنگ کیا, اس کا ہارمون پروڈکشن آکسیٹوسن اف یو آر اویئر وہ پروڈیوس ہوتا ہے. سو یہ چیز جب آپ کرتے ہیں بچے کے اندر ایک سینس آف بلانگنگنیس, ہیپینیس آتی ہے. اسکول سے گھر آتا ہے, کنیکشن بلڈنگ ٹائم ہے, سنیں اس کو, اس کی بات سننا بہت ضروری ہے. سو وہ 5 منٹ اپنے نکال لیں کھانوں سے باہر نکل کے, 5 to 10 minutes you need to take out after giving the food, کہ میں نے یہ ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہے. بالکل. اور اسی کی سننی ہے. پھر شام کو آپ کے جب ہسبینڈز آتے ہیں گھر, فادرز فگر ہوتی ہیں, تو اس وقت ڈنر ٹائم, یہ فیملی ٹائم, یہ چیزیں ختم نہیں ہونی چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بچوں کو ہاتھ میں موبائل پکڑا کے گھر میں ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. دس از ناٹ ہیلدی وے. سو کنیکشن اینڈ بانڈنگ از ویری امپورٹنٹ فرام دا پیرنٹ سائڈ. اے بی فرام پیرنٹس, میں اوور ایئرز آف ایکسپیرئنس یہ کہہ سکتی ہوں, اب کے پیرنٹس کچھ تھوڑے اس چیز کو مانتے بھی ہیں, بٹ کچھ یہ ڈینائی بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بچہ آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسکول میں بلی ہوا ہوں یا ہٹنگ ہوئی, تو ہماری پازیٹیو پیرنٹنگ ہو جاتی ختم وہاں پر, اور ہم کہتے ہیں تم نے بھی 2 مکے لگانے تھے اس کو کھینچ کے. اس ماڈل کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیرنٹنگ سٹائلز کو سمجھنا پڑے گا. بہرحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی, لیکن آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ایڈ آن کہ پیرنٹس کو پازیٹیو سمجھانا ہے کہ یس اگر ہوا تو بیٹا آپ نے کیا ٹرائی کیا, ڈیڈ یو ٹاک ٹو این ایڈلٹ. اچھا اگر وہ کر لیا تو آپ کے فرینڈس نے کیا کیا, سپورٹ کیا, آپ نے کس حد تک کنٹرول کیا. بالکل. rather than giving a negative approach. Yes. پیرنٹس اٹھ کے اسکول جا کے کمپلین کریں ضرور, آئی ایم ناٹ سیئنگ ناٹ ٹو کمپلین, however developing that sense in the child as well کہ بیٹا کہیں آپ سے کوئی چیز ایسی تو نہیں ہوئی, because a lot of time when we talk to children تو وہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے بچے نے بھی کیا. تو ناٹ ٹو ٹیک بوتھ سائڈس ہے, تو میں بائس پر نہیں دکھاؤں گی, یہاں ٹو وے کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. سو پیرنٹ سائڈس یہ ضروری ہے. دین ایموشنس کا ان کے لیے بھی ایک رول ماڈل بنے, کمیونیکیشن بہتر بنائیں, لسننگ. یس. ہر وقت اگر آپ پیرنٹنگ اسٹائل بھی 4 پیرنٹنگ اسٹائلز ہیں, پرمیسو میں بھی جانا آپ نے, تو آپ کے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ اسٹائل میں کیا ہے, فرمنس ہے,
اسٹرکٹنیس بہت زیادہ نہیں ہے. ہاؤ ایور آپ اپنا کام کروا رہے ہیں, آپ نے گیو اپ نہیں کر دیا کہ بچہ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے تو وہ پورا دن ہے نہیں جی میں تو کنٹرول نہیں کر سکتی, وہ جتنا مرضی اسکرین ٹائم کرتا ہے, میں کیا کروں. تو اپنی بے بسی نہیں ہے اپنے بچے کو دکھانی, تو فار پیرنٹس اٹس ویری امپورٹنٹ. اور لاسٹ آتے ہیں ہمارے اسکول ایڈمنسٹریشن. With your reference with foundation here, Qasim Ali Foundation here, I would really like to put this forward کہ بہت ضروری ہے اسکولس کے لیے, کیونکہ آگے آنے والی جو نسل ہے ادھر ایموشنل انٹیلیجنس کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. ہاؤ ٹو کوپ, جہاں سے ہم نے بات کی بچوں سے کہ ایموشنز آئیڈینٹیفائی کیے, غصہ, غمی, سیلف اسٹیم, بچے کا پارٹیسپیٹ کرنے کو دل نہیں ہے, یہ چیزیں جب ہوئیں اس کو آئیڈینٹیفائی, اس کے لیٹر آن وہ ایموشنل انٹیلیجنس بہتر ہوگی. تو اگر تو آپ ایکیڈیمکس کو کریں فوکس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کو بھی پروموٹ کرتے رہیں, اور وہ ہوتی ہے ہولسٹک اپروچ. سو اٹ کی ناٹ بی لائک کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے میتھس کا لیسن کروا رہے ہیں, سو 5 منٹ یا 3 منٹ ہارڈلی اسٹارٹ آف دا ڈے ڈیپ بریدنگ سے لے لیں, مائنڈ فلنس ایکسرسائزز کروا لیں, ویل بینگ کے کچھ چھوٹے سیشنز کروا لیں بچوں کو, کہ ان کو پتا ہو کہ اچھا اب میں کنفیوز ہو رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے انگزائٹی ہے, پسینے آ رہے ہیں, پیٹ میں کریمپس ہو رہے ہیں, تو مجھے واٹ شوڈ آئی ڈو. سو وہ اسکول پلان آؤٹ کر سکتا ہے, کچھ سیشنز پلان کر سکتا ہے, کچھ ٹیچرز ہی تھوڑا سا سافٹنیس کر کے 5 منٹ کلاس کا رکھ سکتی ہیں ٹو فریش. اور وہ اس سے یہ ہے کہ ہمارے بچے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ہر لیسن کے بعد ہم اتنے لیتھارجک ہو جاتے ہیں, تو بچوں کو انرجیٹک کرنے کے لیے آپ کوئی بھی ایسی 2 سے 3 منٹ کی فن ایکٹیویٹی سے میں کہوں گی وہ کر سکتے ہیں. ری انفورسمنٹ یا ری انفورسر ایکٹیویٹیز بہت آئی تھنک یہ پیرنٹس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ری انفورسمنٹ کو پلان کریں, میکڈونلڈس کا میل پلان کریں, اسکول والے کچھ بھی پلان آؤٹ کریں. اس کے بعد اگر آپ ایک پارٹی بھی رکھ رہے ہیں تو چلڈرن آر لوکنگ اپ ٹو دیٹ. لیکن اس میں سارا یہی ہے کہ آپ کا اسکول سیٹ اپ سے سٹارٹ. ایگزیکٹلی. اور میرا خیال ہے یہ میوچل آپ سب کا رول ہے. اگر بچے کو خود اویئرنیس نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ پیرنٹس اور ٹیچرس کی جو ٹریننگس ہے وہ بچے کو اویئرنیس کی طرف لے کر جاتی ہے, جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہم اس کو اگر سمجھیں ماڈل کو, یہ پورا ایک ہے ہولسٹک پلان ہے, اور اس میں ہر بندے کا اپنا اپنا پارٹ ہے, اور اچیو ہمارا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے بچے کر رہے ہیں, ہماری جنریشن کر رہی ہے, اور آگے آنے والی نسل کر رہی ہے. اور ہمیں میرا خیال ہے ہم سے زیادہ خوشی پھر کسی کو بھی نہیں ہوتی اوبیسلی. اور میرا خیال ہے یہ سب سے روٹ کوز ہے. اگر یہیں پہ ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں مینٹل ویل بینگ کیا ہے, تو بڑے ہو کے جو ہم ڈپریشن, انزائٹی, ڈفرینٹ مینٹل ہیلتھ ایشوز کی طرف جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا. ہمارے بچے خوش ہوں تو کیا ہی بات ہے. یس, تھینک یو سو مچ ہما, اٹ واز ریئلی نائس میٹنگ ود یو. لیکن آئی وڈ سجیسٹ کہ لاسٹ کوئی ایسا میسج جو آپ ہماری فاؤنڈیشن کے تھرو ہمارے آڈینس کو دینا. سو آئی وڈ ریئلی لائک ٹو پٹ دس فارورڈ کہ اٹس اے ویری گڈ کاز وچ دے ہیو کریٹڈ, اینڈ آئی فیل کہ یہ ٹاپک بہت ضروری ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا میکسیمم کمیونٹی. کہ صرف پڑھائی کو ہم نے, پڑھائی اوبویسلی امپورٹنٹ ہے, ایکیڈیمکس نو ڈاؤٹ, بٹ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی ویل بینگ, ان کی نشو و نما اس مینٹل ہیلتھ کے طور پہ بھی بہت ضروری ہے. سو پلیز اف یو کین ٹیک آؤٹ 5 minutes آف یور ٹائم ان اے ڈے, that can be too much beneficial for his later on life. Yes, thank you so much once again. اور میرا خیال ہے یہ آپ سب کے لیے itself میرے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل تھا کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کر سکتے ہیں ایز اے ٹیچر, ایز اے پیرنٹس, ایز اے ایڈلٹس. تو میرا خیال ہے ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. انشاءاللہ we'll back with a new podcast or for a healthy session for you guys. انشاءاللہ. Thank you so much. اللہ حافظ. Thank you.